دوستوں، آج ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب لوگ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ دوستوں، آج 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، آپ لوگ اللہ رب العالمین سے اربوں خربوں بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کو دے گا۔ دوستوں، پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی آپ لوگوں کو ملنا ہے، اس لیے آج ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن کی قدر کریں اور اس دن سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا لیں، پھر ایسا نہ ہو کہ یہ دن آپ لوگوں سے ضائع ہو جائے۔ دوستوں، آج ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کا انشاءاللہ خاتمہ کر کے رکھ دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائے۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ پر نظر بد ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا، آپ کی ہر بیماریوں کا، ہر پریشانیوں کا، تمام جو بھی شیطانی اثرات ہیں، ان کا اثر جسم سے ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں، آج ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں آپ لوگوں کو کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ دوستوں، بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی ثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔
لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ کو نہیں بتاتا۔ دوستو، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ کو جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ نیکیاں، آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے مہینے کو لاپرواہی سے گزار دیا، کیونکہ اللہ والوں یہ اختتام چل رہا ہے، یہ بہت ہی آخری لمحات آپ لوگوں کو ملے ہیں، بس آپ لوگوں نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جمعرات ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو جمعرات کا دن پڑ جائے۔ تو اللہ والوں کوشش یہی کریں کہ آپ لوگوں نے آج کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی تو پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہے تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہے، سفر میں ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا رب دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ رحمت برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ رب العالمین سے مانگ لے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے رزق اور مال و دولت سے اس کو نواز دے گا، رحمت برکتیں اس کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں اب کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوستیں بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔
آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین کریں اس طرح سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستوں وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ماہ جمادی الثانی کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ جمادی الثانی میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمتیں برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو یہ دن یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے۔ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ والو آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی اس وظیفے سے، اس خاص عمل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسی آسانی فرمائیں گے، آپ لوگ خود دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ اللہ پاک اتنی زیادہ ہم لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ والو آئے کہ اس وقت کا انتظار ہے، چلتے ہیں عمل کی طرف جو کہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب عمل ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آج ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ نیکیاں یقین کریں اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے کا وقت ہے، نصیب اور تقدیر بدلوانے کا وقت ہے، پورے سال کا رزق جمع کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، یقین کریں خسارے میں آ جائیں گے۔ اللہ والو آج کے دن کی قدر کریں اور آج کے دن کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو اپنے گناہوں کی پہلے سچی توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں اور استغفر اللہ کی صدائیں لگائیں۔ اللہ پاک کو استغفر اللہ سے پکاریں، انشاءاللہ وہ رب ضرور آپ کی سنے گا، کیونکہ جب بندہ توبہ طلب کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ والوں، ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ رب کی پکڑ میں چلے گئے، اور پھر ہوتا کیا ہے نتیجہ؟ ہم لوگوں کے اعمال بھی بعض اوقات عقارت ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے استغفار کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ جب ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک بھی ہمارے لیے آسانی فرما دے گا، نئے نئے ہمارے لیے اللہ پاک راستے کھول دے گا، رزق کے ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے اور وافر مقدار میں کھل جائیں گے۔ تو اللہ والوں پہلے آپ نے استغفر اللہ کر کے اللہ پاک کو آپ نے پکارنا ہے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آپ نے اپنے سچے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لینا، لیکن آپ نے پہلے استغفر اللہ 70 بار کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریے گا، کیونکہ یہی وہ درود پاک ہے جو اللہ پاک کو بھی پسند ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, बे औलाद है, औलाद चाहता है, किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूँ जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजात हैं, अपने तमाम मकसद की नियत करके आपने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तवज्जो कर लीजिएगा। आप लोग पानी का गिलास अपने साथ लाजमी रखें। मैं हर वीडियो में अलग अलग बताता हूँ कि पानी का गिलास लाजमी रखा करें, उस पर दम करा करें और उस पानी को आप लोग पी जाया करें। तो लिहाजा पानी का गिलास अपने सामने रखें। और अगर आप पर नजर बद है तो नमक भी अपने पास सामने रख लें। अगर नजर बद है तो नमक भी रख लें। अगर नजर बद नहीं है, कारोबार सही चल रहा है, बस आपकी जिस्मानी जो कुव्वतें हैं वो मुतासिर हैं, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जो भी मामलात हैं तो उस तरीके से आप कर लें। नमक भी रख के कर सकते हैं। और पानी तो ज़रूर है, पानी ज़रूर आप लोगों ने रखना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है वो नाम है या लतीफ़ू। आपने पहले नंबर पर या लतीफ़ू का वजीफा पढ़ना है। याद रखिएगा, या लतीफ़ू रिस्क और दौलत का एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफे पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो या लतीफ़ू को पढ़कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेता है। आपने या लतीफ़ू को पढ़ना है। या लतीफ़ू को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन या लतीफ़ू पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। अल्लाह वालों, या लतीफ़ू को पढ़ने के बाद कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या लतीफ़ू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर का सुकून और बेबरकती जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगी। घर के कोने कोनों से गुर्बतों का खात्मा हो जाएगा। दोबारा से पहले की तरह आप लोग हो जाएंगे, दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दबा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या लतीफ़ू पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफ़ू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 121 मरतबा पढ़ना है। 121 टाइम्स या लतीफ़ू पढ़ना है। 121 मरतबा या लतीफ़ू को पढ़ें और पानी के गिलास पर दम कर दें। नमक रखा है तो उस पर भी दूर से फूंक मार दें। नमक एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी ले लें, हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं, नजर तो उतारनी है। नींबू है तो नींबू ले लें, नींबू से भी बेहतरीन नजर उतरती है। नींबू है तो सबसे बेहतरीन है, नमक है तो उससे भी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक का इस्तेमाल नहीं आता, तो कोशिश करें कि नींबू अपने पास रख लें। अब या लतीफ़ू को आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा? 121 मरतबा। 121 टाइम्स पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम। जो तादाद बताई उसके मुताबिक ही या लतीफ़ू को पढ़ेंगे। अल्लाह पाक को या लतीफ़ू से पुकारेंगे। अब आप लोगों ने या लतीफ़ू पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, ये एक ऐसी कुरानी आयत है। अव्वल तो इसको दुआ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा कि वो अपनी दुआओं में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब ये होता है कि पाक है मेरे रब की ज़ात और वही बेहतरीन कारसाज है। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे बास औकात आपने घरों की दीवार पर भी लिखा हुआ देखा होगा, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, होटल की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। उसकी दीवारों पर लगाने के कितने फायदे हैं। जो कोई इस आयत मुबारका को जबान से जिक्र करता है,
جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا۔ سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے، اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری، کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے، اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے، اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جبھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں، حلال رزق مانگا کریں، رزق قصیر نہیں، رزق کریم۔ اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما، یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما، ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنا دھیان بھٹکائے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والوں، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں، بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والوں، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔
آخری میں یا غفورو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفورو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو اول آخر کوشش کریں اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا آپ پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پیئیں ضرور آپ۔ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیئے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہی طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہیں ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔